حیدرآباد پولیس کی جانب سے واحد بخش آڈیٹوریم میں ایک روزہ سیمینار بعنوان سائنسی طریقوں سے اموات کی انویسٹیگیشن منعقد کیا گیا۔ سیمینار میں حیدرآباد رینج کے مختلف اضلاع کے ایس ایس پیز اور انویسٹیگیشن آفیسرز نے شرکت کی۔ ایس ایس پی حیدرآباد ساجد امیر سدوزئی نے تقریب کے آغاز میں خطبہ استقبالیہ پیش کرتے ہوئے سیمینار کا آغاز کیا۔ سیمینار میں مہمان خصوصی سابق آئی جی پی سندھ نیاز احمد صدیقی نے اموات کی انویسٹیگیشن کے حوالے سے موجود قانون پر روشنی ڈالی اور اس ضمن میں تفصیلی سیشن سے تمام انویسٹیگیشن آفیسرز کو آگاہی فراہم کی، جس کے بعد سوالات کا طویل سلسلہ شروع ہوا۔ بعد ازاں ہال میں موجود آفیسرز کو سائنسی اعتبار سے اموات کی انویسٹیگیشن کو مؤثر انداز میں پورا کرنے کے لیے انتہائی مفید معلومات حاصل ہوئیں۔ سیمینار میں خصوصی مدعو سی ای او سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن میڈم فوزیہ طارق نے سیمینار میں موجود تمام انویسٹیگیشن آفیسرز کو فورینسک سائنس اینڈ ڈیتھ انویسٹیگیشن کے عنوان پر لیکچر دیا اور مختلف اموات کے کیسز اور ان کی پیچیدگیوں کا احوال پیش کیا۔ انہوں نے اپنے تجربات سے چند اہم اموات کے کیسز، ان کی انویسٹیگیشن اور اس دوران آنے والی پیچیدگیوں پر روشنی ڈالی۔ میڈم فوزیہ طارق نے تمام انویسٹیگیشن آفیسرز کو اہم و مفید مشوروں سے بھی مستفید کیا۔ ایس ایس پی حیدرآباد ساجد امیر سدوزئی نے تمام شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سندھ پولیس میں انتہائی قابل افسران موجود ہیں جو اپنی محکمانہ و پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے مختلف نوعیت کے کیسز کو بخوبی انداز سے پورا کر رہے ہیں۔ آج کا سیمینار ڈی آئی جی حیدرآباد رینج سید پیر محمد شاہ کی ہدایت پر منعقد کیا گیا، جس کا مقصد دور حاضر کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے انویسٹیگیشن آفیسرز کی صلاحیتوں کو دور جدید کے مطابق مزید مؤثر بنانا ہے تاکہ ان کی صلاحیتوں میں مزید بہتری آ سکے۔ انہوں نے سابق آئی جی پی سندھ نیاز احمد صدیقی اور میڈم فوزیہ طارق کا شکریہ ادا کیا۔ دیکھیے، یہ بیسیکلی آج کا جو سیمینار تھا یہ ان نیچرل ڈیتھ کے اوپر جو ڈیجیٹل ایویڈنس ہے اس کے اوپر تھا۔ تو فورینزک اینڈ ڈیجیٹل ایویڈنس کیسے کر کے ہم جو ان نیچرل ڈیتھ سے لوگ فوت ہوتے ہیں ان کو کیسے ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، کیسے ہم ایویڈنس کلیکٹ کر سکتے ہیں اور کیسے اس کیس کو ہم تیار کر کے کورٹ میں پیش کر کے ملزمان کو سزا دلوا سکتے ہیں۔ دیکھیے، آج کل ہمارے پاس جو فورینزک سائنس لیبارٹریز ہیں اور دوسرا ہمارے پاس فورینزک ٹیمز ہیں، جب بھی کوئی انٹورڈ انسیڈنٹ ہو جائے یا واقعہ ہو جائے یا کوئی ان نیچرل ڈیتھ کا انسیڈنٹ رپورٹ ہو تو سب سے پہلے تو ہماری اس جو فورینزک ٹیم ہے وہ جاتی ہے، پھر فنگر پرنٹ ٹیم جاتی ہے اور پھر اس کو ہم فورینزک لیب سے اور ڈیجیٹل لیب سے ویریفائی کروا کے جو ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں ان کو فردر انالائز کروا کے تو پھر فردر آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ پہلے ٹریڈیشنل طریقے سے پولیسنگ ہو رہی تھی، تو آج کل یہ فورینزک طریقے سے اور ڈیجیٹل طریقے سے پولیسنگ ہو رہی ہے، تو اس میں مزید بہتری لانے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے انویسٹیگیٹرز جو ہیں وہ بہتر ہو سکیں۔ فورینسک انویسٹیگیشن ٹریننگ پہ ورک شاپ تھا اور اس میں ہم نے پولیس کو جو ہے وہ فورینسک کی مدد سے تفتیشات کرنے کے جو ہے وہ طریقے سکھائے ہیں، کیونکہ کورٹ میں آپ کو پتہ ہے گواہ جھوٹ بولتے ہیں، بدل جاتے ہیں، تو فورینسک ایویڈنس ایسا ہے جو کہ کورٹ میں جا کے کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتا، اور میرے خیال سے آئی اوز کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے اور ان کو آئندہ فیوچر میں اپلیکیبل بھی یہ کرنا ہے، اپنی پریکٹس میں بھی لانا ہے فورینسک انویسٹیگیشن۔ یہ ایکچولی فوکس تھی ڈیتھ انویسٹیگیشن پہ، یعنی لاشیں ملتی ہیں یا لوگ جن کو پھینک دیا جاتا ہے یا مار کے چھوڑ دیا جاتا ہے یا دفنا دیا جاتا ہے، تو ان کی تفتیش کیسے کی جاتی ہے، اور جن میں نہ صرف وہ ثبوت جو عینی شہادت یا عینی شاہدوں کے ہوں، بلکہ وہ ثبوت جو کسی نے بھی کہیں سے بھی لیے ہوں، ان کے ساتھ جو جس کو ہم فورینزک ایویڈنس کہتے ہیں، یعنی مادی ثبوت کہ وہاں سے جو چیزیں ملتی ہیں، جو نشانات ملتے ہیں، وہ اس ڈیڈ باڈی کے ساتھ اس کو شناخت میں کام آتے ہیں، پھر ان کے ڈی این اے ہے، ان کی دوسری شناخت کی چیزیں ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو کس طریقے سے یہ جرم ہوا تھا۔